تو اس سلسلے میں پہلے نیچرلی جس آرگن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دوں گا، وہ سلائڈ پہ میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا، اور پھر یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ہومیوپیتھی کیسے ٹیکل کرتی ہے ایسے کیسز کو، اور ہم کیا انپٹ کر سکتے ہیں، پیشنٹ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کس اسٹیج پہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور کیا اسموتھنگ ورکس سے ہم کیسے پیشنٹ کو بچایا جا سکتا ہے یا اس کو کم از کم اس کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آٹو امیون ڈیزیز کے طور پہ یا ریورسیبل ڈیزیز کے طور پہ یہ بیماری جو ہے بہت جان لیوا ہے، اور پھر بہت ہی زیادہ جو ہے اس پہ جو اخراجات ہیں وہ مہنگا ہے۔ اگر ہم ہومیوپیتھ اب ایسے پیشنٹ کو جس حد تک بھی مدد کر سکیں تو بحیثیت انسان، بحیثیت نالج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی خدمت کی۔ تو لیکچر کا جو فرسٹ پارٹ ہے جس میں میں انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا آرگن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا بیماری ہے، اور پھر اس کی کازز کیا ہیں، ان کو ہم زیادہ اسٹریس اس بات پہ ہوگا کہ اگر ہم کازز کو پہلے اگر ہم میئر کر لیں یا اس کے بارے میں آج سے اپنے پیشنٹ کو آگاہی دینا شروع کرتے ہیں تو کل کو ایسی اسٹیج ہی ڈیولپ نہ ہو کہ اس طرح کی بیماری کی پیشنٹ مبتلا ہو۔ کچھ ٹیکنالوجیکل چینجز ایسوسیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے یا پاس بیماری کی وجہ سے یا انہیریٹنس کی وجہ سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی ہومیوپیتھی کیسے کرتے ہیں۔ تو ایسے کیسز میں ہومیوپیتھی کون سی ایسی ریمیڈیز یا کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم پیشنٹ کو آنے والی بیماری سے بچایا جا سکتے ہیں۔ تو بیسک پرپز آج کے لیکچر کا آپ کو انفارمیشن اس سلسلے میں پرووائڈ کریں۔ مجھے سامنے جانا پڑے گا اور میں اس کو چھوڑ کر سامنے جانا پڑے گا۔ جی، ٹائپ آف کرونک ڈیزیز کے بارے میں یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ انفارمیٹیو چیزیں ہیں، آلریڈی یہ بکس میں موجود ہیں، تمام طرح کا لٹریچر ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ بھی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن کہ آج کے اس لیکچر کے لیے آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ان کے بارے میں انفارمیشن دینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسٹرکچر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جی یہ نارمل کڈنی کیسا ہے اور انفلیمڈ کڈنی کیسا ہے۔ بیسیکلی جو ہم نیفرائٹس یا انفلیمیشن یا ڈرائی ڈیزیز یہ ایک ہی بیماری کے مختلف طرح کے نام ہیں جن کو ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نارمل ایک کڈنی ہے اور یہ ایک ڈیزیز کڈنی ہے، تو دونوں میں چینجز کیا آتی ہیں، یہ اس میں ایگزیکٹ اناٹومی اینڈ فزیالوجی انوالو ہے جس میں آپ ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے کہ بیمار کڈنی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہیلتھی کڈنی کیسے فنکشن کر رہی ہے۔ جو ڈفرنٹ ٹائپس آف کڈنی ڈیزیز ہیں ان میں ڈائنوکوس، یہ کرونک پائلونیفرائٹس، ایکیوٹ نیفرائٹس، انٹرسٹیشیل نیفرائٹس اور ڈفرنٹ اسٹیجز آف ہے اس بیماری کی۔ اس میں بہرحال ایز اے ہومیوپیتھی میں جب سمٹمس ڈیولپ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کس اسٹیج پہ پیشنٹ ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کریں گے۔ یہ لیٹر پارٹ آف لیکچر میں ہے۔ آپ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ پوائنٹر یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ بہت ہائی ریزولوشن کی اسکرین لگی ہوئی ہے، یہ انفلیمیشن ہو جاتا ہے۔ یہ گلومیرولر نیفرائٹس آتا ہے اور اس وجہ پہ یہ انفلیمیشن نہیں ہے، یہ نیچرل فنکشن ہے۔
अगेन ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी ये दिखाया गया है कि चेंजेस क्या आते हैं, किस एरिया में चेंजेस आना शुरू होती हैं और फिर इसके बाद हम सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। सो एक्यूट नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है, ये तमाम डिफरेंट स्टेजेस हैं इस बीमारी के। तो ये वैक्सी किडनी भी होती है और बाज़ किडनी की जो शेप है, जब किडनी पूरा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसकी शेप ऐसे बन जाती है। तो ये नॉर्मल किडनी है और ये इस क्रॉस सेक्शन है उस किडनी पे, इसके इंटरनल जो चेंजेस आती हैं, इसके सारे जो इसके नेफ्रॉन्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और फिर किडनी फंक्शंस जो है ख़त्म हो जाता है और फिर एट्रोफी भी स्टार्ट हो जाती है। अब प्रैक्टिस में तमाम जो मौजूदा प्रैक्टिस में जब पेशेंट आपके पास आता है, नॉर्मली हमारे पास मरीज फर्स्ट स्टेज पे नहीं आते, या तो वो ऑलरेडी पहले ट्रीटमेंट करवा के आए होते हैं, उनके पास रिजल्ट होते हैं या डॉक्टर्स के पास से या हॉस्पिटल्स वगैरह से होके आए होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो अदर देन सिम्टम्स होते हैं। तो उन इन्फॉर्मेशन में ये जो चेंजेस आती हैं केमिस्ट्री में, ब्लड केमिस्ट्री में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका सीरम यूरिया रेज होता है, यूरिक एसिड बहुत सारे केसेस में क्रिएटिनिन रेज होता है, और इनमें जनरल PSR में चेंज होती हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स रेज हो गए होते हैं। इस तरह सीरम एल्ब्यूमिन या प्रोटीन्स +1+2+3 जो यूरिन में प्रोटीन्स आ रही होती हैं, और फिर WBC भी रेज होता है। इसी तरह कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ कम हो जाती हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन में बहुत सारे केसेस में स्वेलिंग के अलावा उसकी क्वांटिटी ऑफ यूरिन कम हो जाती है। इसके अलावा इसके ये इलेक्ट्रोलाइट का प्रोफाइल है उसमें भी कमी आती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें चीज़ें बढ़ भी सकती हैं और बाद में कम भी हो जाती हैं। सो दी प्रॉबेबल कॉजेज बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन चंद मेजर कॉजेज ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा और स्ट्रेस करना चाहूँगा कि इन कॉजेज को भी ध्यान में रखें। और ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस के बाद में आप ये कह रहा हूँ कि हम बहुत सारे ऐसे कॉजेज को, क्योंकि होम्योपैथी कॉज को ट्रीट करते हैं, अगर हम कॉज को ट्रीट कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है पेशेंट के डायरेक्ट मिलियन पे पहुँचने के लिए। सो द डायबिटीज़ अभी तक प्रूव हो चुका है, वन ऑफ द वर्स्ट कल्प्रेट है जो रीनल फेलियर स्टेज जो है या क्रॉनिक किडनी डिजीज में पेशेंट को जो है वो शिफ्ट करती है। रीनल स्टोन्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन्स की बात कर रहे थे, ये भी एक बड़ी कॉजेज है किडनी के खराब होने की। इसके अलावा केमिकल्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ केमिकल्स, वो लोग जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग जो केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं, वो लोग जो फूड में और दूसरी तरह के केमिकल्स के साथ जिनका रिलेशन होता है, और वो कॉन्स्टेंट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और बड़ी मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर वो रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ काम करते हैं और जगहों के साथ काम करते हैं, और इन रिजल्ट उनको रीनल फेलियर के साथ वापस अपने कंट्रीज में भिजवा देते हैं। तो ड्रग्स, अब ये ड्रग्स में अब्यूज़ ऑफ ड्रग है, और फिर खास तौर पे ऐसी दवाइयाँ जो लोग सेल्फ प्रिस्क्राइब करके, हम एलोपैथिक दवाइयों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से जाते हैं और डॉक्टर्स को उसको मिलते हैं और उनको ये टाइम भी पता नहीं होता कि कितनी दवाई कितनी देर तक खाई जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है। फिर स्लो पॉइजन के तौर पे प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे फूड में शामिल है, हर वो चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ है उसमें प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव फूड नहीं है, ये केमिकल्स हैं। तो कांस्टेंट हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई क्रिस्प खा रहा है, कोई डिफरेंट कलर्स की चॉकलेट्स और कैंडीज और ये सब कुछ, इन तमाम चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, और ये स्लोली जो है सिस्टम को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा ये डाइज, हेयर डाइज हो गई, आर्टिफिशियल कलर्स हो गए, फूड में भी आर्टिफिशियल कलर यूज होते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे पास ऐसे एजेंसीज हैं
ایسے برتن ہیں جن کو ڈائی کر کے کلر کیا جاتا ہے اور نیکٹرون خاص طور پہ نان اسٹک ٹائپ ایسی چیزیں یہ تمام وہ کیمیکلز ہیں جو سلولی ہمارے سسٹم کو پولیوٹ کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ کڈنی کا کام ایک واشنگ مشین کا ہے، تو جب ہم اپنی واشنگ مشین کو اوور لوڈ کریں گے تو یہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مشین جو ہے وہ کام کرنے سے جواب دے دے گی. اس کے علاوہ فوڈ پہ ایڈلٹریشن سملرلی اگر جو کمرشلس فوڈ گریڈ بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جو فوڈ گریڈ پہ بنائے جاتے ہیں. بہت سارے ایسی ڈائز یا یوز کی یا کپڑوں کی ڈائز بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو فوڈ گریڈ ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسی آئٹمس جس کو جو فوڈ گریڈ میں نہیں ہو اور کمرشلس یوز کے لیے ہو اور اس کو ایز اے فوڈ گریڈ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اگین یہ بھی اسی طرح کیمیکلس کے اندر ڈفرینٹ ہیڈز ہیں لیکن ہیں یہ تمام کیمیکلس کے بینیفٹس. ایکسپوئر ٹو ریڈیشن ہے، ہیوی میٹلز ہیں. یہ جو میں نے آپ کی انڈسٹریز کی بات کی ہے کہ بہت سے لوگ انڈسٹریز میں جو ایسی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اگر اس طرح کا پرابلم ہو تو اور یہ ہسٹری آپ کو مل رہی ہو تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ چوائس ہوگی سوچنے کے لیے کہ ہم پیشنٹ کو کس اینگل سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکس انہانسنگ میڈیسنس، بہت سارے ینگ لوگ جن کو رینل فیلئر ہے وہ لوگ بیچارے اس پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ دوائیوں بہت سستی دوائیاں بازار میں موجود ہیں، بہت لیتھل بیڈ افیکٹس ہیں ان کے. میرے پاس جو ینگ لوگ جو آتے ہیں جن کے کڈنی موسٹلی ڈیمیج جو ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی ہسٹری دیتے ہیں. اگین ایبیوز آف الکوہول وہ ہمارے ملک میں یہ بہت کم ہے. بہت میں یورپ میں اور جگہ جگہ پریکٹس کرتا ہوں تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے کیسز ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی جو ریموٹ ایریاز میں فیوڈلس فیملیز میں یہ بہت عام رواج ہے اور ان کے جو کیسز ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی ہسٹری میں بھی بہت سارے اور پرابلمس کے علاوہ ایبیوز آف الکوہول جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے آپ کے کڈنی کو خراب کرنے کا. اگین بیڈ افیکٹس آف اینستھیزیا. بہت سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو سرجریز کے لیے اینستھیزیا کا یوز ہوتا ہے اس کی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے. تو بعض کیسز میں وہ اینستھیزیا کے بعض لوگ اتنے ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ڈوز جو ان کی ویٹ ڈیسائڈ کرنی ہوتی ہے ڈاکٹر نے پھر اس کے بھی بیڈ افیکٹس کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ اگر ہم ان کی ہسٹری لیں ریپیٹیڈ ہسٹری آف سرجریز ڈفرینٹ سرجریز ہیں اور اینستھیزیا ہے اور اینستھیزیا سے ریکوری بہت لیٹ ہوتی ہے، ایسے کیسز کے کڈنی بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. It's again the degeneration of the arteries, pھر toxemia of pregnancy بھی acute nephritis اور پھر وہ converted to chronic nephritis میں یہ pregnancies میں اگر دل کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو بھی یہ life threatening کے طور پہ kidney effect ہوتے ہیں. Again the treatment for diphtheria, excessive again use of medicine, gout and rheumatism جو لوگ مستقل پین کلرز پہ رہتے ہیں وہ بھی بڑے پرابیبلٹیز ان میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کڈنی کو ڈیمیج کر دیں گے. سفلس یہ انہیریٹڈ ڈیزیزز یا ایسی ڈیزیزز جو ویریئر ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہوئی ہے اور اس پرابلم کے لیے ایکسیسو یوز آف اینٹی بایوٹکس، ایکسیسو یوز آف اسی طرح کی دوائیاں یوز کرنے کے بعد پیشنٹ کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ اس کا سلولی اس کا جو کڈنی ہے وہ افیکٹ ہونا چھوڑ جاتا ہے. اگین دی پلمونری ایڈیما وہ ہارٹ کی وجہ سے ہو، لیور کی وجہ سے ہو اور کسی اور ریزن کی وجہ سے بھی ہو اس کی وجہ سے بھی کڈنی بیڈ میں افیکٹ ہوتا ہے. کارڈیک اینڈ ہیپیٹک کمپلینٹس، انفلوئنزا کی جو ہمارے یہاں تو یہاں کیوں جاب وغیرہ کم ہے، ایسے انجیکشنز جو ہے وہ کم ہے لیکن بہت سارے ممالک میں یہ کمپلسری ہوتا ہے ایک سرٹن ایج پہ بعض کا سال میں ایک دفعہ سال میں ایک سے زیادہ دفعہ انہیں فلو جاب لگوانا پڑتا ہے اور یہ انفلوئنزا کو سپریشن ہے. تو ہومیوپیتھ بھی پریفر کہ بھی باڈی سے کوئی ڈسچارجز باہر آئیں اور باڈی سیلف ہیل ہو. اگر ہم اس کو زبردستی روکا جائے تو کچھ ہمارے جو کیسز ہیں یہ بھی ایک کاز ہے رینل فیلئرس کے. کانسٹنٹلی ایموشنل ایشوز، اسکن سپریشنس بہت کامن ہے، ایکسیسو یوز آف پین کلرز، فوڈ سپلیمنٹس، پروٹینس. میرے پاس ایک
بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ینگ لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور وہ پروٹینز اینڈ ڈفرینٹ طرح کے سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں، اور لیٹر آن ان میں سے 98% جو ہیں وہ رینل فیلئر کی طرف جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کاز ہے. اور یہاں پہ جو بیچنے والے ہیں ان کو اس بات پر قطعاً وہ نہیں ہے. میری اسی کی ایک خواہش تھی کہ میں یہ کازز آپ تک ضرور سے پہنچاؤں کہ یہ وجہ ہیں. اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو آتا ہے، جب آپ اسے ہسٹری لیتے ہیں تو صرف دوائی دینے کے بجائے اس کی کاز آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر آپ کاز کے ذریعے اس کو بچا سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو ڈرا سکتے ہیں، تو یقیناً جو ہے آپ کو اس کو علاج کرنے میں بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگین ہارمونل میڈیسنس ہیں بہت کیسز میں، بیچاری بچیوں کو بھی، میلز کو بھی زبردستی ہارمونس کی دوائیاں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، جو ایک بڑا کاز ہے. اگین اس طرح کچھ اور بھی کازز بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے جو موسٹ پرابیبل کازز ہیں جس کے ساتھ لوگوں کو ہمارے پاس کیپ آن کے تو یہ ہیں. اس کے علاوہ اور کازز بھی ہو سکتی ہیں. سو سمٹمس کیا ہوں گے؟ یہ ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھیکلی میں اس کو نہیں ابھی ٹریٹ کر رہا، یہ میں ایک انفارمیشن کے لیے طور پہ دے رہا ہوں کہ جنرلی جب پیشنٹ آتا ہے اس کو یہ کامن سمٹمس ہیں جن کے ساتھ وہ آپ کے پاس آتا ہے. ان میں سے وہ کچھ بتا سکتا ہے، کچھ نہیں بتا سکتا، کچھ ہم اس سے بلواتے ہیں. تو یا تو جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ کیمسٹری ہمیں سمجھ بتاتی ہے کہ یہ کاز ہو سکتے ہیں. سو ایکیوٹ ریمیٹک پین والے پیشنٹ جو ہیں وہ اگین پین کلرس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ایکیوٹ اینڈ کرونک ڈائریا ہے، نیوروسس ہے، انیمیا ہے، انیمک ہیڈیکس ہیں، کانسٹنٹ ہیڈیک ہے، اگین ایبیوز آف میڈیسن ہے. اور اس طرح اینکل سویلنگ، یہ جو کامن مریض یا تو لوگوں کے چہرے پہ آپ کو یہ سویلنگ ہوتی ہے یا اینکلس پہ سویلنگ آتی ہے. اور اس کیونکہ میں نے یہ الفابیٹک لکھا ہوا ہے تو اس کی شاید میں آپ کو اس طرح نہیں بتا سکوں گا کہ ایگزیکٹلی کون سا پہلے آتا ہے. تو یہ الفابیٹک ایک لسٹ میں نے ڈیولپ کیا، تو اس وجہ سے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کچھ کس طرح ہو سکتا ہے. سو بہت سارے لوگ جو کولڈ کے کیچ کر رہے ہیں، ویسے بعض کا لوگوں کو فلو بار بار ہوتا ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے بار بار فلو ہونے کی، اور پھر اس کے لیے بہت ساری دوائیاں لیتے ہیں اور یا بچنے کے لیے یا کچھ مجبوری سے ان کو لینی پڑتی ہے. تو دیٹ اگین افیکٹ کڈنیز. اسی طرح کالرا کی سمٹمس آئیں گے، کوما ہے یا انکانشیسنیس ہونا، یہ جو ہے وہ سڈن انکانشیسنیس ہونا، ٹرانزینٹ اٹیک انکانشیسنیس کے. یہ ڈراپسیکل سویلنگ یہ بڑا ایک سائن ہوتا ہے جس سے لوگ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جی ان کی چہرے پہ سویلنگ ہو گئی ہے، پٹنگ اور نیما بن رہا ہے، اور ٹانگوں پہ پاؤں پہ سویلنگ ہو رہی ہے. اگین یہ ڈراپسی ڈسپیپسیا والے سمٹم ہو سکتے ہیں، ویٹ لاس ہے، ایماسیشن ہے، پھر کنورژنس ہو سکتی ہے، ایپیلیپٹک ٹائپ کنورژنس ہو سکتی ہیں، پھر جسم میں بہت زیادہ ہیٹ. بعض اوقات آپ کا تھرما میٹر آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو بات نہیں ہے، لیکن پیشنٹ کمپلین کر رہا ہے کہ اس کے باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہے. فریکوینٹ یورینیشن، سب سے پہلے یہ رات کو شروع ہوتی ہے اور پھر ڈے میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے، لیکن موسٹلی پیشنٹ یہ کمپلین شروع کرتا ہے جس میں رات کو مجھے بار بار پیشاب آتا ہے. تو آپ ایسی کسی کیفیت میں آپ پیشنٹ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ اپنا آر ایف ٹی ٹیسٹ کرائیں. اگر ڈائبیٹک ہے پیشنٹ تو پھر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے اور ایون اپنے سمٹمس بھی آپ ٹریک کرنے سے پہلے ایک ٹیسٹ کرانا. ٹیسٹ ایزیلی اویلیبل ہے اور ہر شخص اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، بہت کاسٹلی نہیں ہے. تو اس سے آپ کو کم از کم اپنے مریض کے بارے میں بتا سکتا ہے. جنرل انساکا، ہیمریجز، ہارٹ ڈیزیز میں بہت سارے لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں بہت ساری دوائیاں انہیں مجبوری سے کھانی پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہیں لائف لائن کے لیے اور ان کے بیڈ افیکٹس کے لیے. اور ایون ہارٹ کے اپنے ویسکولر ڈیزیزز میں بھی جو ہے وہ کڈنی جو ہے ان ریزلٹ افیکٹ ہوتا ہے. سومینیکل ایکسائٹمنٹ ہے، ایسے لوگ جن کو ذہنی ڈیزیز ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، کانسٹنٹ سائیکیٹرک میڈیسنس میں رہنا پڑتا ہے اور ان کے اپنے ایک ڈومین ہوتی ہے جس
کی وجہ سے، ان علاج کی وجہ سے، اس بعض پر اور اس کی کیفیت کی وجہ سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ کڈنی افیکٹ ہوتا ہے. پھر وامٹ کا ہونا، آبسٹینیٹ وامٹ. ڈاکٹر بہت ساری اپیرنٹلی کوشش کرتا ہے، مریض پہلے اپنے گھر پہ کوشش کرتا ہے کئی طرح سے کہ وہ خوش رہتا ہے کہ جیسی کھانا دیکھتا ہے وامٹ کرنا شروع ہوتا ہے، جیسا کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے، بہت معمولی سب پانی پینے کی یا کوئی بھی لیکوڈ فلوڈ لینے کی کوشش کرتا ہے تو وامٹ کرتا ہے. تو جب کسی کی پرسسٹنٹ وامٹنگ بھی ہو تب بھی آپ کو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کو رینل فنکشن ٹیسٹ کروانا چاہیے. Again, offensive smell from mouth and body, palpitation, paroxysm of asthma, یعنی سانس کی خرابی بلا وجہ. نیچرلی اس بیماری میں آپ کا ہیموگلوبن پیشنٹ کا کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ جو بریدنگ ڈس آرڈرس ہوتا ہے. پریگننسی کے دوران بھی آپ کو جو ہمیں ٹاکسیمیا آف پریگننسی کی ہم نے بات کی تھی، تو جب آپ کا پیشنٹ پریگننٹ ہو اور کوئی ان سمپٹمس کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہو تو بھی آپ اس کو آپ بیسیکلی آپ کو اس ٹیسٹ پہ جانا چاہیے. سو ریٹینائٹس ایک ہے کیفیت ہے جس میں آپ کو بلڈ بنی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں ریڈنس آتی ہے، آپ کو دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے. یہ ایشوز یہ سمٹمس بھی could lead to renal failure. So scanty urine، پیشاب کا کم ہو جانا یا بالکل بند ہو جانا، اینڈ یوریا، یہ بھی ایک بہت بڑا سمٹم ہے کڈنی رینل فیلئر کا یا کرونک ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز کو. سفوکیشن اسپیشلی ورس ایٹ نائٹ، ٹیریبل ایچنگ. اگین دا لوور ایکسٹریمیٹیز جو کامی ہیں پاؤں ہیں اس کو خالص کاٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ انیوژل ہوتی ہے. ارجنٹ ڈیزائر ٹو مکسچریٹ، بار بار پیشاب کرنے کی خواہش، سم ٹائم ان افیکچوئل ڈیزائر جو ہوتی ہے. پیشنٹ کو فری ہوتا ہے کہ اس کو پیشاب آ رہا ہے لیکن وہ جاتا ہے تو کر نہیں پا رہا ہوتا. تو اس طرح کے یہ سمٹمز جو ہیں یہ بھی ہمیں لیڈ کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو اس اینگل سے دیں. سو اسپیشلی یلوش گرین، اگر آپ کا پیشنٹ یلوش گرین یورین کی شکایت کرتا ہے اور بقایا سمٹمس بہت کم ہیں تو بھی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دی کڈنی. ورٹائگو ایک کامن سمٹم ہے جو اور سمٹمس کے ساتھ اگر ورٹائگو بھی آپ کو آئے تو آپ کو جو ہے اسی طرح ویژول ڈس آرڈر جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو ہے یہ کامنلی ایسے سمٹمس ہیں جن کی موجودگی میں ہمیں پیشنٹ کو کڈنی کو جو ہے وہ ضرور اینالائز کرنا چاہیے. سو یہ پہلے میں نے جتنی بھی آپ کو انفارمیشن دی ہے یہ جنرل انفارمیشن ہے کہ کڈنی کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے اور ہم اسے کیسے تلاش کر سکتے ہیں. اب ہومیوپیتھک ویو کیا ہے، یا موسٹلی جو ہم لوگ بیٹھے ہیں موسٹلی ہومیوپیتھس ہیں اور ہر شخص نے نیچرلی جو بھی پریکٹس کرتا ہے اس نے اپنا ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. تو اس طریقہ کار کے ساتھ وہ کیسے پیشنٹ کو ہیلپ کر سکتے ہیں یا کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر کا بیسک میری ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پارٹ کو خاص طور پہ جو ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ضرور اس میں انفارمیشن ملے گی. ہومیوپیتھی کا پہلا لا یہ سیمینیا سیمینیبس گارنٹی کہ ہم ٹوٹیلٹی سمٹمس ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم سمٹم اور دوا تلاش کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لا ہے جس کو ابھی تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور یہ ہومیوپیتھی کا بیسک مین پلر ہے. اب ایشو یہ ہے کہ پیشنٹس جب آپ کے پاس ایک پرندہ اپنی رپورٹس کا اٹھا کے لایا ہے اور ایک بیماری کی کیفیت میں آپ کے پاس آتا ہے، بہت کم ایسا ہے کہ بہت انیشیل اسٹیج میں کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو اور وہ آلریڈی آپ کا پیشنٹ ہو، ہومیوپیتھک فرینڈلی ہو اور آپ کو انفارمیشن دے اور آپ کو اس کی کچھ اور جو ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ کلاسیکل ہومیوپیتھ کی طرح آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیں. جو موجودہ کیفیت ہے یا تمام جو کلینکل
ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے پاس پیشنٹ آلریڈی ڈائگنوزڈ آ رہا ہوتا ہے، اور یا تو وہ بہت سارے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کروا چکا ہوتا ہے، یا اس کو ڈاکٹر نے ڈائلسس کا مشورہ دے دیا ہوتا ہے، یا وہ آلریڈی ڈائلسس پہ ہوتا ہے جو کڈنی صاف کرنے کا عمل ہوتا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ جو لاسٹ حل جو ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ شروع کریں، اس کے بعد بھی ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی ایک لائف ٹائم میڈیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے. تو سملیا سملیبس ٹورینٹل جو ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پیشنٹ چاہ رہا ہے کہ اس کے جو ویلیوز ہیں وہ اتنی ہائی ہیں، یا وہ اس میں ہم سے یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ کیا جادو کریں کہ میرا یوریا کا لیول نیچے آ جائے، کریٹینن کا لیول نیچے آ جائے، جی ایف پر چلا جائے، جو میرا انیمیا بہت سیویئر ہو جائے. ہم سے سوچ یہ بھی چاہ رہی ہے، اور وہ لوگوں میں آپ لوگوں کے سامنے تو یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن پیشنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ہمارے سسٹم آف میڈیسنس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر پیشنٹ ہم سے یہ توقع کر رہا ہے کہ ہم اپنی ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے ساتھ وہ جادو کریں جو ایک ایلوپیتھک سسٹم نہیں کر سکتا. اور وہ پھر ظاہر ہے آپ کی پریکٹس اور آپ کی نیکنا بھی اسی بات سے ہے کہ بھئی ہم ایسے کیسز اگر ہم جو ہے ٹریٹ کریں اور کیور کریں، یا ان کو کم از کم اس لیول ان کی سیٹسفیکشن کے لیول پر رکھنے کے لیے. لیکن ظاہر ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ریمیڈیز نہیں ہیں کہ جو ریمیڈیز کسی کو دے گئے ایک ہفتے کے بعد اس کا کریٹینن لیول نیچے لے جائے، اس کا یوریا لیول اس کو جو ہے نیچے لے جائے. اور یہ ایک بیماری جو ہے ایک پروسیس میں سلولی ڈیولپ ہونے کے بعد ہوتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز جہاں پہ رینل فیلئر سڈن کسی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں پہ ریکوری کرنا، جہاں پہ کڈنی کی ساخت چینج نہیں ہوئی ہوئی، جہاں پہ کڈنی کے نیفرون لاس نہیں ہوئے ہوئے، کڈنی کے اسٹرکچر میں چینج نہیں آئی ہوئی، وہاں پہ بعض کا ہومیوپیتھی میڈیکل کرتی ہے. اور ایسے کیسز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کو ایک دفعہ 2-3 دفعہ ڈائلسس بھی ہوا، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی ہوا، اور پھر لائف ٹائم دوبارہ کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ ایسے کیسز ریئر ہوتے ہیں. تو جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمارے پاس اس توقع کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسا جادو کریں کہ ان کا ڈائلسس سے بھی جان چھوٹ جائے، ایلوپیتھک میگنیزیم ٹریٹمنٹ سے جان چھوٹ جائے، ایک دربار میں ان کے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کی اب بھی ختم ہو جائے، اور وہ ایک ریسکیو کے طور پہ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں یقیناً ایک پیشنٹ ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ جو ہے وہ دونوں طور پہ بہت ویک ہو گیا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہمدردانہ اور ایک ایسے توقع ہم سے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم معالج کے طور پہ اس کے لیے کچھ ایسا جادو کر دیں کہ کم از کم اس کی کچھ چیزیں تو امپروو ہو جائیں. اس سوچ سے اور سملیا سملیبس ٹورینٹل کو تلاش کرنے میں دونوں اپوزٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیتھولوجی کو امپروو کریں، جبکہ ہومیوپیتھ کہتا ہے کہ ٹریٹ پیشنٹ ناٹ ڈیزیز. تو ڈیزیز پیشنٹ کا ایک حصہ تو ہے، لیکن ہمارے پاس آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیس چیکنگ کا طریقہ کیا ہے، ایک لمبی لسٹ آف کوشچنز ہیں جو پیشنٹ سے کرتے ہیں، جو کرونک ڈیزیز میں ہم لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق سملیمم ڈھونڈنے کے لیے، ٹوٹیلٹی آف سمپٹم تلاش کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. تو ایسے کیسز میں جب پیشنٹ یہ مجھے توقع کر رہا ہے کہ میں 8 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد اپنا ٹیسٹ کراؤں تو میری یہ ویلیو نیچے آئے، تو یہ ڈاکٹر زبردست ہے. یہ سسٹم آف میڈیسن جو ہے یہ ایسا کر سکتا ہے. تو ایسے کیسز میں نہ صرف ہومیوپیتھی کا اور اس ہومیوپیتھ کا بھی ایک وہ پیشنٹ تجربہ گاہ کے طور پہ وہ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سو سملیبس ٹورینٹل سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ کور پلر ہے. کرونک ڈیزیز میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم کسی پیشنٹ کو پرماننٹ
क्योर नहीं दिलवा सकते, लेकिन जो मैं आपके सामने और चीज़ें रखूँगा उसके ज़रिए हम क्योर की बात नहीं करेंगे। माइट भी हम पैलिएट करें, हम चीज़ों को पैलिएट कर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं कि उसकी तकलीफ कम करें, हम उसके लाइफ स्पैन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम उसको कोई 100% गारंटी नहीं कर सकते कि अगर किसी का किडनी ऑलरेडी श्रिंक कर गया हुआ है, ट्रॉफी हो गई है, तो ये दवाई खाओ, 2 महीने 3 महीने 6 महीने दवाई खाओ, तुम्हारा किडनी वापस रिवाइव कर जाएगा, तुम्हारे नेफ्रॉन्स दोबारा इम्प्रूव कर जाएंगे। ये आम तौर पे ये मुआवजा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बताने और सिखाने के लिए मुझे 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैंने आज तक कोई ऐसा पेशेंट ट्रीट नहीं किया, ना ही दिखाया था। यस, बेतहाशा लोगों को हम डायलिसिस से बचा सकते हैं, बेतहाशा लोगों को हम डायलिसिस की स्टेज पे जाने से रोक सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए ये एक लेक्चर मैंने आपके लिए रखा है। और आज अनवार साहब या और सब लोगों का, जो लोग भी सिंसियरली काम कर रहे हैं इस वक्त, यही पर्पज़ है कि हम किसी तरह इंसानियत की खिदमत कर सकें और उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से बचा सकें जिसमें वो बेचारा मुब्तला होने वाला है। अगर वो होम्योपैथिक सिस्टम के पास नहीं आता, हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हमारे पास होम्योपैथी में एक सरताज एफोरिज्म है। जो होम्योपैथी के असूल हैं, उन असूलों में सबसे बड़ा असूल जो है, जो हमें सपोर्ट करता है कि हम क्या करें, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं इसको एलैबोरेट भी करूँ। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, ये बहुत सारी बातें मैंने पहले आपके सामने कही हैं। हम ये परसीव करना चाहते हैं कि हम पेशेंट को क्या चीज़ वापस करना चाहते हैं, उसकी बीमारी में क्या फ़ायदा करना चाहते हैं। दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। अब ये वाला मामला जो है ये क्लासिकल होम्योपैथी या स्मेलिया सिमिलिबस क्योरेंटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ कि हम ऐसे केसेस में ये हमारे पास एक एक्सक्यूज़ है। नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन ये हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हर केस एक इंडिविजुअल है, हर केस के बीमार होने की कॉजेस डिफरेंट हैं। उस लेवल तक हम अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं अदर मेजर्स लेने के साथ साथ। तो लेकिन सिर्फ उसी पे रिलाय करके हम पेशेंट को उसकी सेहत वापस नहीं लौटा सकते। So knowledge of disease indication, if he clearly perceives what is curative in medicine, that is to say in each individual medicine. अब हम जो दवा उसको देना चाहते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो दवा किस चीज़ से बनी हुई है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, कितने टाइम में वो दवाई एक्शन करती है, और उसका जनरल लोगों पे, आम लोगों में, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जो है प्रूविंग के दौरान क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। ये प्योर होम्योपैथिक रूल है। द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, ये दवाई, हर दवाई की एक लिमिटेशन है। एक दवाई एक पेशेंट के लिए, एक क्रॉनिक पेशेंट के लिए, सारी जिंदगी के लिए एक दवाई नहीं हो सकती। हर रेमेडी की एक लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन तक काम करेगी, उसके बाद आपको दूसरा सिमिलियन ढूंढना है, या उसकी हेल्पिंग मेडिसिन देखनी है, या उसकी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन देखनी है। ये वो लॉ है जो हमें बेसिक होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स से हमें समझ आता है। एंड इफ ही नोज हाउ टू अडॉप्ट according to clearly defined principle what is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient. Again, मैंने अभी आपसे बात की कि जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है विट्रिया मेडिका फ्योरा में, और उसके साथ जो प्रूविंग के दौरान हमने जो अपने पास चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं, उसके साथ कौन सी दवाई मैच करती है। तो ये वो पार्ट है जिस पार्ट में जो कॉजेशन के साथ आपको इस बात की समझ आएगी, ये पार्ट इस जगह हेल्प करेगा। सो दैट द रिकवरी मस्ट इंस्यू। अगर हमने ये पैरामीटर्स ढूंढ लिया तो हम यकीनन
جو ہے مریض کو فائدہ ہو. To adopt it as in respects to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of the remedy, the medicine indicated. So بہت کلیئرلی یہ بات ہے کہ اگر آپ بمبارڈمنٹ آف میڈیسنس نہیں کر سکتے کہ زید نے یہ دوائی سے مریض ٹھیک کیا تو بکر نے یہ دوائی سے ٹھیک کیا تو یہ ہومیوپیتھی نہیں ہوگی. اور آپ کریں گے, آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے, آپ مریض کا ٹائم ضائع کریں گے, مریض کا کانفیڈنس ضائع کریں گے, ہومیوپیتھی پہ اعتماد خراب کریں گے. تو اس لیے ایسی کیسز میں آپ کو 100% کل آج نہیں آنے والے وقت میں کوئی آپ سے کوشچن کر سکتا ہے, کوئی اتھارٹی ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے جہاں پہ ابھی تو ہمارے پاس یہ کچھ رولس آ گئے ہیں کہ آپ نے جو پرسکرپشن آپ نے دیا ہے وہ پیشنٹ کو بھی آپ پرسکرپشن دیتے ہیں. کل کو ہمارے ملک میں سو کرنے کا نظام نہیں ہے. دنیا کے ان ملک میں جہاں میں پریکٹس کر چکا ہوں وہاں پہ ڈاکٹرس جو ہے وہ اپنا پرسکرپشن لکھتا ہے اور وہ لاجیکل پرسکرپشن ہونا چاہیے, ادروائز اس ڈاکٹر کو پینلائز کیا جا سکتا ہے, سوٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہومیوپیتھی اور بھی مسئلے میں بیٹھ کے صرف دعا کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی میں نے کوشش نہیں کی, اگر ہم نے علم کو استعمال نہیں کیا. If it required proper dose and the proper period for repeating the dose, if finally he knows the obstacles to recover in each case and is aware how to remove them. آپ نے مریض کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بیمار کریں گی, آپ کی بیماری کو بڑھائیں گی, یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کی بیماری کو کم کریں گی, اس میں آپ کو فوڈ ہو سکتا ہے, لائف اسٹائل ہو سکتی ہے. یہ بھی ڈاکٹر کا فرض ہے پیشنٹ کو بتانا, اور یہ بیماری کے علاج کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دوا دینا. If finally he knows the obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judicially and rationally, and he is a practitioner of the healing art. So, اگر آپ یہ تینوں چاروں چیزیں جو اوپر بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ ایک تعریف کے قابل جو ہے وہ فزیشین ہوں گے. اب ایسے کیسز میں جیسے جو میں نے آپ سے پہلے کیا کہ انفارچونیٹلی میں لکھ کے تو نہیں لایا بات, لیکن اس کا صرف نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شاید بہت ساری کوئی قیمتی ایسی بات جو آپ کے فائدے کی وہ مس ہو جاتی ہے. میں یہ بات کرتا کہ ہمارے ساتھ اب ہم نے مریض کی اس اعتماد پہ پورا اترنا ہے جس کے لیے وہ ہمارے پاس آیا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی رپورٹ میں, ہماری رپورٹ میں 15 دن کی چینجز آنی چاہیے. مریض میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو رپورٹ پہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض لوگ تو اگر 15 دن کی کسی کو دوا دے کے بھیجو تو 3 دفعہ ٹیسٹ کروا چکے ہوتے ہیں کہ جی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تاکہ وہ ایک ڈاکٹر اور چینج کرے, کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف میں ہے. اور وہ ہمارے پاس جیسے میں شروع میں کہا کہ یہ ہومیوپیتھ کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمیں ایلوپیتھی کے پڑھنے میں تولا جائے. ہماری دوائی کا موڈ آف ایکشن ڈفرینٹ ہے, ہماری دوائی کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے, دوائیاں ہمارے پاس مختلف ہیں, اور ہمیں انہیں سلیکٹ کرنے کا ہمارا طریقہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. لیکن جنرل پبلک ہمیں یہ ریکوائر کر رہی ہے اور ہمیں کسی طرح چاہتی ہے کہ ہم ان کے لیے ایسا کچھ کریں. تو پھر میں نے یہ کوشش کی کہ میں ہومیوپیتھک ہسٹری میں سے ایسے کچھ ریفرنسز نکالوں یا ایسے لوگوں کو دیکھوں جنہوں نے ایسے کیسز کے لیے کام کیا. ان میں بھی موسٹلی ایلوپیتھس کنورٹڈ ہومیوپیتھس تھے جو 18 and 19 سینچری میں جو لوگ ایلوپیتھ ہومیوپیتھ کنورٹ ہوئے وہ موسٹلی ایم ڈیز تھے, موسٹلی MRCPF اور CS والے تھے. ان لوگوں نے کیا موڈ اڈاپٹ کیا کیونکہ وہ اس طرح ٹرینڈ تھے جیسے ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ٹرینڈ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہم ویسے ٹرینڈ نہیں ہیں. دنیا کے یا یورپ کے اور ممالک میں ہومیوپیتھی کے لیے بیسک کوالیفیکیشن MBBS ہے. تو جب آپ بیسک کوالیفیکیشن آپ کی MBBS ہوگی تو یقیناً آپ کا نالج ہیومن باڈی پہ اور نالج آپ کی بہت ساری چیزوں پہ آپ کی گرپ ہوگی. تو آپ کے لیے
یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا کہ پیشنٹ کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. ویئر ایز ہومیوپیتھ کے پاس انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہاں پہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں الاؤ نہیں کی جاتی، نہ ہی سکھائی پڑھائی جاتی ہیں. اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بیچارے وہ بھی کسی نسخے کی تلاش میں ہیں، کسی ایسے دریافت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ ایسا دریافت مل جائے، لیکن محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو جب میں لٹریچر میں ذاتی بھی پریکٹس جو میں کرتا ہوں وہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ ایز اے 100% ہومیوپیتھ پریکٹس کرتی ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پہ ہمیں فوری طور پہ کچھ ریزلٹس درکار ہیں تو ہم کیسے اپنے سسٹم میں سے گنجائش نکالیں اور نکال کے ہم جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو فائدہ پہنچا سکیں. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یا وہ جیسے ان ہومیوپیتھس نے جو ایم ڈیز تھے انہوں نے یہ چند ایک نام ہے جو بہت مشہور ڈاکٹرز اپنے اپنے وقت کے، انہوں نے ایک ایپیلیپٹک اسکول آف میڈیسن جو تھا یہ انٹروڈیوس کیا. یہ بیسیکلی وہ ہومیوپیتھ تھے جو کنورٹڈ ہومیوپیتھ تھے ایلوپیتھی سے. وہ اپنے زمانے کے مشہور ایلوپیتھک ڈاکٹرز تھے اور وہ ہومیوپیتھی سے انفلوئنسڈ ہوئے تو انہوں نے ہومیوپیتھی اسٹارٹ کر دی. اور وہ لیکن جو بیسک کوالیفیکیشن جو ان کی تھی، جو بیسک ٹریننگ تھی وہ ان کے ساتھ چلی ہے. اس ایپیلیپٹک اسکول آف میڈیسن کو امریکہ میں ڈاکٹر وسٹر بیش جو تھے یہ فادر آف ایپیلیپٹک اسکول آف میڈیسن کہلاتے ہیں. یہ 1855 میں انہوں نے کام کیا. اسی طرح 1865 میں ڈاکٹر جان اسکیلٹن جو تھے یہ انگلینڈ میں UK میں کسی ہی طرح کے اسکول کے بانی ہوئے. اور پھر اسی طرح ڈاکٹر ایڈون ایم ہیل جو 1829 سے 1899 تک انہوں نے کام کیا اور اسی اسکول کے ساتھ اسی تھاٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی بکس بھی رائٹ کی اور انہوں نے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا. یہ تمام اس طرح بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر رچرڈ ہیوز یہ بہت مشہور تھے. فزیولوجیکل میٹیریل کا کئی والیوم میں لکھا. ان کے لکھنے کی ریزن یہی تھی کہ وہ فزیولوجیکل طریقے سے ہومیوپیتھی میں یا جو پیتھولوجیکل چینجز آتی تھیں ان کو جو انڈرسٹینڈ کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک ٹول ہے کہ اس لیول پہ جانے کا اس کی انفارمیشن جو ہے. ڈاکٹر جے کمپٹن برنٹ بہت مشہور آدمی ہیں. کئی کتابیں لکھی انہوں نے ٹیومرس پہ، ٹیوبرکلوسس پہ، ٹیوبر لائن بوائن مدانی میں انتہار ہے یہ اس کے موجود ہیں. اسی طرح جو تھائرائڈ پہ جو ڈیزیز سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہومیوپیتھک لٹریچر میں ہیں وہ موسٹلی ڈاکٹر کمپٹن برنٹ جو ہیں انہوں نے کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر ایلی جی جونس انہوں نے اتنے کیسز آف کینسر ہومیوپیتھک ایپیلیپٹک اسکول آف میڈیسن کے ذریعے ٹریٹ کیے کہ جتنے کسی ایلوپیتھک سسٹم نے نہیں کی. دوائیوں سے ناٹ کیموتھراپی جو ماڈرن ہے اس سے جو موسٹ لیٹسٹ اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ تھا وہ ڈاکٹر ڈونلڈ پوڈسٹر تھے. یہ رائل کالج آف ہومیوپیتھی جو تھا ہاسپٹل رائل ہومیوپیتھی انگلینڈ میں کہ یہ چلڈرن وارڈ کے انچارج تھے. اور یہ ہماری ایک ریمیڈی ہے کارسینوسین اس کے موجود ڈاکٹر ڈونلڈ پوڈسٹر تھے. اور کارسینوسین جو ریمیڈی ہے اس 100% پیتھولوجیکل چینجز کے اوپر ہونے والے جو ایشوز ہیں ان کی ایک ریمیڈی ہے جس کو جو دو دھاری تلوار ہے اس کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سارے کیسز آف کینسر جو ہیں یا تو وقت سے پہلے کینسر بننے سے پہلے ختم کیے جا سکتے ہیں یا کینسر کے ٹریٹمنٹ میں اس دوائی کی سرٹن ڈوزز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کو بغیر نالج کے اس کو استعمال کرنا بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے گنجے کو ناخن والی بات ہوگی. سو یہ ایلی جی جونس اسپیشلی میں نے یہ مینشن کیا ہے کہ ان کی 3 بک جو ہے وہ کینسرس پہ اور ایپیلیپٹک اسکول آف میڈیسنس پہ اویلیبل ہیں.
اور انہوں نے جس طرح اس زمانے میں جب ہومیوپیتھ اور ایلوپیتھ کے درمیان ایک رائیوری تھی بہت زیادہ، جو آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں یہ خود کیونکہ ایک ہاسپٹل کے انچارج تھے، کنورٹڈ ہومیوپیتھ تھے، اور انہوں نے وہ ثابت کیا. ان کی کتاب جو ہے وہ ضرور آپ کینسر پہ آپ نہیں دیکھیں. اور اسی طرح بہت ساری جو ایسی ڈیزیزز ہیں جو انکیوریبل تھی، آٹو امیون ڈیزیزز تھیں. ایل جی جونس نے بہت کامیابی سے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور باقاعدہ ان پیشنٹس کی بھی کے بارے میں تمام ڈیٹا موجود ہے، اور اس ٹریٹمنٹ کا بھی ڈیٹا موجود ہے. اور ایپیلیپٹک اسکول آف میڈیسن کی بیسس جو ہے اس کا یہ موسٹ لیٹسٹ جو پرسن جو تھا وہ یہ بندہ تھا جس نے 1850 سے 1933 تک کام کیا. سو یہ 50 سال تک انہوں نے ڈفرینٹ میتھڈ ٹرائی کرنے کے بعد، جس میں سائیکو میڈیسن تھی، بایو کیمک تھی، ہومیوپیتھک، بوٹینیکل ہربس، تو انہوں نے اپنی فیلڈ کو واس کیا، اپنی سوچ کو، تاکہ مریضوں کی کسی طرح خدمت کی جا سکے. سم ٹائم آپ نے سمیلیا سمیلیبس کورینٹر کو اپنے ماتھے پہ رکھ کے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی پیشنٹ کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو بعض بات تکلیف میں آنے والا پیشنٹ جو ہے وہ آپ سے یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے مسیحا بنیں. اگر ہمیں مسیحا بننے کے لیے کوئی شارٹ ہینڈ جو ہے وہ طریقہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ماسٹر ہوں. ماسٹر کو ہی یہ بات سوٹ کرے گی کہ وہ کیا چوز کرتا ہے اپنے پیشنٹ کے سامنے کے لیے. ایک نئے ذہن والے بندے کو میں کبھی بھی یہ ایڈوائز نہیں کروں گا کہ وہ شارٹ کٹس پہ جائے. سو یہ ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں جو کرونک کڈنی ڈیزیز میں مختلف کازز کے ساتھ اور مختلف سمٹمس کے ساتھ ہم ایز منیمم کے طور پہ ہم جو ہے چوز کر سکتے ہیں. یہ ایک لمبی لسٹ ہے، اس کا نام لینا نہیں، موسٹلی بکس میں موجود ہے، لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ استعمال کرتا ہوں، اور ان کو میں میکسیمم پیشنٹ میں ان کو نیومیریکلس کام کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے کہ ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو بلڈ ویلیوز ہیں ان کو امپروو کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے. یقیناً اس میں جو ہے وہ ایپوسپیرٹی کا ہے، اس میں ایمائن نائٹریٹ ہے، امونیم بینز ہے. اسی طرح آرسینک ایلبم بہت بڑی دوائی ہے جو دی جا سکتی ہے. برڈرس وغیرہ بہت ایسے کیسز جو سٹونز کے ساتھ آتے ہیں. ایک انڈین میڈیسن ہے وہ ہے ویریا. کیا ہو بھائی یہ انڈین میڈیسن کے طور پہ آتی ہے. یہ اس دوائی کو بھی بہت سارا عمل دخل ہے جو میری ذاتی ایکسپیرینس میں ہے کہ اس سے جو ہے پیشنٹس کی ویلیو. پھر سیرینمس ہیروسیٹریکم، یہ ایک ایسی دوائی ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے کڈنی کے پیشنٹ میں، رینل فیلئر کے پیشنٹ میں، جو ان کا ہیموگلوبن بیکاز آف دی کڈنی مال فنکشنس کانسٹنٹلی نیچے گرتا ہے، اور پھر پیشنٹ کو کئی میئرس کرنے پڑتے ہیں اس ہیموگلوبن کو واپس آنے کے لیے. اس میں آرسینک ایلبم مکسر دوائی ہے. ایسے کیسز جن کا کڈنی فیلئر ہارٹ کی وجہ سے ہو، ڈیجیٹیلسک ریمیڈی جو ہے وہ ہم بہت پسند کرتے ہیں. پھر ریمیٹیزم سے ہو تو، کیونکہ یہ تمام دوائیاں سمپٹومیٹک ہیں اور نون فار سرٹن ایلمنٹس ہیں. سرٹن اسپیسیفکس ریمیڈی بھی یہ ہیں، اور جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں دوائی ہیپرسلفر کس پرپز کے لیے ہے، کولونائن کس پرپز کے لیے ہے. اسی طرح ایک اور دوائی جہاں پہ ایٹروفی ہو گئی ہو، ویکسی کڈنی بن رہا ہو، اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ فارملین ایک دوائی ہے. یہ فارملین دوائی بہت افیکٹو ہے. اونائٹس اسپائنوزا ایک دوائی جو ہے یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے. سالڈ کو یورین پروڈیوس کروانے میں ایسے کیسز جہاں پہ این یوریا ہو گیا اور پیشنٹ جو ہے وہ بالکل شکایت کر رہا ہے اور ڈائلسس اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یورین پروڈیوس نہیں ہو رہا اور کوالٹی کا یورین پروڈیوس نہیں ہو رہا. سمپل پانی نکالنے سے کچھ نہیں ہے. کوالٹی آف یورین کڈنی
अगर फंक्शंस करेगी कुछ परसेंट तो ही वो यूरिन प्रोड्यूस करेगी। ऐसे केसेस में ये इस रेमेडी का सॉलिटिको का बहुत काम है, थेरेस्पिया वर्सा फैक्टोरस का एस्टोरस का इसका बहुत काम है। सो अगेन द यूरिया प्योरा एंड टील सीरम, ये तमाम ऐसे केसेस हैं कि जिनके पीछे होम्योपैथिक बेसिक लॉ भी मौजूद है और इसकी रेप्लिकेशन जो है इससे हम पेशेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसमें काम करने में हेल्प होती है। इसके अलावा ये कुछ मदर टिंचर्स, आमतौर पे मदर टिंचर होम्योपैथिक रेमेडीज नहीं है। एक ये हर्बल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, हम उनको होम्योपैथी जो मदर टिंचर है क्योंकि इसमें पोटेंटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पोटेंटाइजेशन नहीं है वो होम्योपैथिक रेमेडीज नहीं है। तो आप मदर टिंचर्स को हम एज एन एलोपैथिक सिस्टम की तरह, जैसे कि वो कोई अपनी दवाई मिलीग्राम्स में यूज़ करते हैं, डायबिटिक के तौर पर करते हैं, सिम्टोमेटिक करते हैं, तो मदर टिंचर्स को जो लेस लीथल हैं किसी भी एलोपैथिक दवाई से, उनको हम ऐसे पेशेंट के एक्यूट कंडीशन को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन हर मदर टिंचर को सिलेक्ट करने के लिए भी पेशेंट के सिम्टम उस दवाई के होने जरूरी है। आप सारी दवाइयों को मिक्स करके किसी मरीज को दे दें तो शायद वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आपको जो पहली मेहनत है आपको करनी है, आप अपनी एक दवाई में बना सकते हैं, 2 की 3 की, लेकिन वो इंडिविजुअल होगी, वो ज़्यादा बरकत के लिए सेम दवाई नहीं हो सकती। उससे मुमकिन है कि आप 1-2 दफ़ा तो आपको फायदा हो जाए, लेकिन अगर आपको आदत बन जाएगी फिर आपको मायूसी का सामना होगा। तो मैं आप लोगों को ये टीच करना चाहता हूँ कि आप बैक्टीरिया मेडिका के दोस्त बने, बैक्टीरिया मेडिका से हेल्प लें। बैक्टीरिया मेडिका के हेल्प लेने के बाद जब आप इतने मास्टर हो जाएं तो आपको राइट है कि आप इन दवाइयों को कैसे इंतखाब अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अब क्योंकि तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं टेस्ट कराने की और पेशेंट आपका पहले ही कंसल्टेड है कि वो हर बात आपको टेस्ट करवाने के लिए मजबूर कर रहा है या वो खुद करवा रहा है, तो आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि आपका पेशेंट किस दवाई से आपको जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके अलावा और दवाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो दवाइयाँ जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में थी वो मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है, लेकिन ये कोई हर आकर नहीं है। इसी तरह इम्पॉर्टेंट है कि कुछ डाइट्स जो हैं जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम मरीजों को मना करें, कुछ अलाउ करें। तो ये एक चार्ट मैंने बहुत ही सा मैंने ये लिखा है। एक तो आप प्रेफर करने हैं वो फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल डाइट हो सकती है, चिकन जो है वो एडवाइस किया जा सकता है। फिर इसके अलावा ऑरेंज है, बटर मिल्क है। दुनिया में अब यूरोपियन और अमेरिकन और कनाडा वाला में जो लस्सी है जिसको बटर मिल्क कहते हैं, ये बाकायदा मौजूद है। और कैंसर हॉस्पिटल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 2005 में कैंसर पे, तो वहाँ पे जो दुनिया का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल था वो तेल अबीब में था। तो वहाँ के जो डायरेक्टर आए वहाँ पे लेक्चर देने, तो उन्होंने कहा जी हम अपने पेशेंट को पानी बंद करके तो हमने लस्सी पिला दी। तो ये लस्सी जो है वो बटर मिल्क जो है ये प्रेफरेबल है। इसके अलावा और भी सोर्स हो सकते हैं, जिसमें कोकोनट वाटर भी है, वो दिया जा सकता है। ये डिटॉक्स वाटर है, बजाय सिंपल सादा पानी की जितना भी इसकी रिक्वायरमेंट है या जितना आप उसको अलाउ कर सकते हैं, तो बजाय सिंपल पानी देने के डिटॉक्स वाटर जो आप खुद बनाए, जिसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये डिटॉक्स वाटर है। सो बहुत बड़ा, अगर ये पेशेंट आप ऐसे पेशेंट को जो आपका रीनल फेलियर का पेशेंट है और बहुत क्रिटिकल है और आप पेशेंट आप पे रिलाय करता है, तो आप लोग उसको सख्ती से मना करेंगे कि वो एयर कंडीशन में नहीं रहेगा। वार्म्स जो है, वार्म्स आपको हेल्प करता है स्वेट करने में, और स्वेट से यूरिया और प्रोटीन जो है वो बाहर आते हैं। तो वार्म्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे पास हाई सोसाइटी के लोग आते हैं जो 24 आवर एसी में रहते हैं, तो मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपने ठीक होना है तो आप एसी वाले कमरे से बाहर चलते हैं।
دنیا میں بہت سے لوگ خاص طور پہ انڈیا میں گرم پانی سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، گرم پانی میں لٹا کے ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ مختلف طور پر رکھ کے انہوں نے بھی بہت اعلیٰ رزلٹ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک یونیورسل پروون ہے کہ جتنے ٹاکسن باڈی سے باہر نیچرلی نکل جائیں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈائیورٹک میڈیسن اور ایسی دوائیاں دینے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی میں سب حالت ہوں اور ہر حالت میں شوگر جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا پائزن ہے جو ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیتے ہیں، اور یہ دنیا کا سویٹ پائزن سب سے زیادہ بکنے والا پائزن ہے۔ اور آپ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے دوسرے مہینے میں اس کو دودھ میں چینی ڈال کے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ساری زندگی وہ پھر چینی بہت بڑی کاز ہے۔ اس کے لیے میٹھے سے منع نہیں کرنا، میٹھا ضرور آپ کھائیں، نیچرل فارم میں میٹھا، لیکن شوگر ایز اے کیمیکل اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ آئندہ اگر نسل کو بہتر اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ اپنے بچوں کو اور ان کو شوگر میں اور شوگری چیزوں سے منع کریں۔ اگین فریزی ڈرنکس، الکوہول، سالٹ، اسپائسز، میٹ، ٹی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو منع کرنے سے آپ کے پیشنٹ کی وہ پرپز جس کے لیے وہ آپ کے پاس آیا ہے آپ کو سرو کرنے میں ہیلپ ہو سکتی ہے۔ میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا، اور بہت شکریہ آپ کے پیشنٹس کا، انوار صاحب آپ